نون لیگ پیپلز پارٹی اور JJY کا عدالتی اصلاحات پر اتفاق، مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ جاتی امراء میں آئینی ترمیم کے لیے تینوں جماعتوں کے بڑوں کی بیٹھک۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، سنجیدہ فیصلہ کیا تو آئین، ملک اور ادارے بچیں گے۔ تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم پارلیمان اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اتفاق رائے کی طرف بڑھنا تاریخی کامیابی ہے۔ اسحاق ڈار بولے آئینی ترمیم میں کسی سیاسی جماعت کا ذاتی مفاد شامل نہیں، عوام کی بہتری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی نے آئینی ترمیم کے لیے 4 جماعتوں کے مسودے یکجا کر لیے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی، JJY اور ANP کے مجوزہ ڈرافٹ یکجا کیے گئے۔ خورشید شاہ کہتے ہیں BNP اور BAP نے بھی ڈرافٹ دے دیے ہیں۔ PTI نے اجلاس آج تک ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ عامر ڈوگر نے کہا وہ بھی ترمیم پر اجلاس کر رہی ہیں۔ کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 12:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس آج طلب۔ صدر مملکت نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے علیحدہ اجلاس آج بلا لیے۔ سینٹ اجلاس ساعت 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس ساعت 4 بجے ہوگا۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دن 2:30 بجے طلب۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کا آج بلایا گیا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کا مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف جمعے کے روز ملکی احتجاج کا اعلان۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش پر اتفاق کیا گیا۔ پارٹی کے گرفتار رہنما، کارکن اور اراکین پارلیمان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ During our chairmanship, the SCO economic preference base enhanced cooperation between trade promotion organizations, the creative economy framework, and the SCO new economic dialogue program. These initiatives chart a promising course and a bright future, but now it is imperative that we shift to tangible actions through coordinated implementation, strengthening our cooperation in the vital sectors of trade and economy. شنگھائی تعاون تنظیم کا نئے اقتصادی ڈائلاگ پر اتفاق۔ غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور۔ یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان کی میزبانی میں SCO سمٹ کا اعلامیہ۔ سرمایہ کاری منصوبوں کے ڈیٹا بینک بنانے کی تجویز۔ آئندہ سال SCO کی میزبانی روس کے سپرد۔ رہنماؤں کی تنظیم کے بجٹ سے متعلق امور کی بھی منظوری۔ رکن ملکوں کے سربراہوں نے 8 دستاویزات پر دستخط کیے۔ Stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس میں کلیدی خطاب۔ کہا علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے پرامن اور مستحکم افغانستان ضروری ہے۔ معاشی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کو فروغ دینا چاہیے۔ کہا رکن ملکوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا ہوگا۔ سیاحتی روابط اور گرین ڈیولپمنٹ کے شعبوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ By the leaders of the SCO member states is a comprehensive document covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity. شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں تجارت، سرمایہ کاری اور تخلیقی معیشت کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سیکرٹری جنرل SCO کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا خطے میں تجارت، سرمایہ کاری اور رابطے ضروری ہیں۔ جانگ منگ بولے کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں SCO سمٹ کی صدارت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ سربراہان مملکت اچھا تاثر لے کر جائیں گے۔
بھارتی وزیر خارجہ SCO کانفرنس میں شرکت کے بعد واپس روانہ. میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا. جے شنکر زہرانے میں بھی اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھے اور بات چیت کرتے رہے. بھارتی وزیر خارجہ نے SCO سمٹ سے خطاب میں کہا SCO سربراہ کونسل کی صدارت پر پاکستان کو مبارک دی. کہا کہ SCO کا مقصد اعتماد اور دوستی کو فروغ دینا، اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے. اعتماد اور تعاون میں کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. روس کے وزیر اعظم میخائل میشوسٹن کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات. روس کے وزیر اعظم نے آرمی چیف کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا. ملاقات اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر ہوئی. اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس. تاریخی موقع پر ایک نیوز کی سب سے بڑی کوریج. ایک نیوز نے اپنے ناظرین کو صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ کیا. غیر ملکی سربراہوں کی آمد و رفت، استقبال، ملاقاتیں، تقریبات اور کانفرنسز کے سیشنز کی بھرپور کوریج. SCO کانفرنس کے موقع پر ایک نیوز نے میراتھن ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا. تجزیہ کاروں، مبصرین اور عالمی امور کے ماہرین نے اپنی قیمتی آراء سے نوازا. چانسلر کا الیکشن لڑنے کا چانس ختم. پانی PTI آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدواروں کی فہرست آؤٹ. یونیورسٹی کی کمیٹی نے 40 کے قریب موزوں امیدواروں کی فہرست جاری کر دی. اکتوبر کے تیسرے ہفتے چانسلر کا انتخاب کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سزا یافتہ شخص کو چانسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر الیکشن میں بانی PTI کو مقدمات کی وجہ سے شامل نہیں کیا. بد امنی کے لیے جھوٹ کا پرچار. طلباء کو اکسانے والا ملزم گرفتار. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں جھوٹے پروپیگنڈے اور سازش میں ملوث کسی شخص کو نہیں بخشیں گی. PTI نے سیاست کے لیے بچوں کو استعمال کیا. کالج میں بچی سے زیادتی کی جھوٹی کہانی گھڑ کر پروپیگنڈا کیا گیا. بچی زیادتی کا نہیں، گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی. معصوم لڑکی اور خاندان کو بری طرح متاثر کیا گیا. PTI دہشت گرد جماعت ہے. دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی سازش کی. وزیر اعلیٰ پنجاب انصاف کے بجائے الزام تراشی کر رہی ہیں. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا رد عمل. کہا PTI نے نون لیگ کی طرح کبھی غلیظ سیاست نہیں کی. PTI پر الزام لگانے کی بجائے وفاقی شفاف تحقیقات کی جائیں. PTI پر الزام لگا کر عوام کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کریں. وفاقی کابینہ نے مزید 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے. قیمتی مقررہ بینچ مارک سے بڑھنے پر چینی کی برآمد فوری منسوخ کی جائے گی. چینی کی برآمد شوگر ملز مالکان کی جانب سے پیداوار 21 نومبر سے شروع کرنے سے مشروط ہوگی. شوگر ملز مالکان چینی کی فی کلو ایکس مل قیمت 140 روپے سے نہ بڑھنے کو یقینی بنائیں گے. SCO کانفرنس ختم. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بیشتر راستے کھول دیے گئے. ترجمان پولیس کے مطابق مری روڈ فیض آباد انٹرچینج تک ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بحال ہو گئی. ڈبل روڈ سے 9th ایونیو بھی کھول دی گئی. چیف ٹریفک افسر اسلام آباد کہتے ہیں سری نگر ہائی وے دونوں اطراف سے 9th ایونیو تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. شہری فی الوقت ایکسپریس ہائی وے 0 پوائنٹ اور ریڈ زون جانے سے گریز کریں.